السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ آج پھر حاضر ہوا ہوں آنگلو بانگلو سیریز کے ساتھ، آنگلو بانگلو اور ناگ شہزادی کا دوسرا حصہ۔ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ شہزادی نے جو شرطیں رکھی تھی کیا آنگلو بانگلو وہ پوری کر پائے؟ کیا آنگلو بانگلو ناگ دیوتا سے من حاصل کر پائے یا پھر ناگ دیوتا کے ہاتھوں وہ مارے گئے؟ یہ سب کچھ میں بتانے لگا ہوں آج کی اس کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ کان کھول کر سن لو وزیر اعظم ناگ، شہزادی سے شادی کے بعد ہم شہزادی سے کہہ کر تمہیں وزیر اعظم کے بجائے مشیر اعظم بنا دیں گے، اور یہ بھی سن لو کہ تم جو مشورہ ہمیں دو گے ہم وہ مانیں گے ہی نہیں۔ ہاں، بانگلو نے بڑے غصیلے لہجے میں وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا، پر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے پیچھے چلے بھی جا رہے تھے کیونکہ چاروں طرف سے سانپ بھی آگے بڑھتے آ رہے تھے، اور ظاہر ہے جب سانپ پیچھے ہوں تو وہ کیسے رک سکتے تھے۔ سرخ رنگ کے پہاڑ کے اندر ایک بہت بڑی غار کے دھانے کے سامنے آنگلو اور بانگلو کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے جہاں تک نظریں جاتی تھی سانپ ہی سانپ تھے، ہر رنگ اور ہر قسم کے سانپ۔ آنگلو بانگلو کے پیچھے تخت پر ناگ شہزادی بیٹھی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی جو ہیکل سیاہ سانپ کے سر پر وزیر اعظم ناگ بھی موجود تھا۔ غار کا دہانہ بہت بڑا تھا اور اندر اندھیرے میں آگ کے بے پناہ شعلے لپکتے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ جاؤ آنگلو بانگلو، اندر جاؤ، آگ کے درمیان میں ناگ دیوتا موجود ہے، اور غار کے ایک کونے سے تمہیں مقدس بین بھی مل جائے گی۔ جاؤ اور بین بجا کر ناگ دیوتا کو مست کر کے ان کا من لے آؤ۔ تمہارے اندر جانے کے بعد غار کا دہانہ خود بخود بند ہو جائے گا، اور اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک تم ناگ دیوتا کا من حاصل نہیں کر لو گے۔ شہزادی نے گمبھیر آواز میں ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم شادی کی تیاری کرو شہزادی، بس ہم ابھی آئے۔ آنگلو نے مسکراتے ہوئے شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہزادی جواب میں صرف طنزیہ انداز میں مسکرا کر رہ گئی۔ آنگلو بانگلو دونوں تیزی سے غار کے دہانے میں داخل ہو گئے۔ ان کے اندر جاتے ہی ایک خوفناک گڑ گڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی، اور پھر غار کا دہانہ ایک بہت بڑی چٹان سے بند ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا غار تھا جس کے آخری کونے پر تقریباً 50 فٹ کے دائرے میں زمین سے آگ نکل رہی تھی، اور آگ کی لپٹیں غار کی چھت سے ٹکرا رہی تھی، اور آگ اتنی تیز تھی کہ اس کی گرمی سے دور کھڑے آنگلو بانگلو کو ابھی سے پسینے آنے لگ گئے تھے۔ پوری غار آگ کی گرمی سے بری طرح تپ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ غار اس دنیا کے بجائے جہنم کا حصہ ہو۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی غار کا دہانہ بند ہو گیا تھا، اور اب وہ تھے اور غار اس میں جلتی ہوئی آگ۔ کہاں ہے وہ ناگ دیوتا؟ یہاں تو آگ ہی آگ ہے۔ خواہ مخواہ شہزادی نے ہمیں ڈرائے رکھا، ہمیں کہتی کہ یہی آگ بجھانی ہے تو ہم باہر سے پانی کی بالٹیاں بھر بھر کر یہاں لاتے اور آگ بجھا دیتے۔ آنگلو نے بانگلو سے مخاطب ہو کر کہا، پانی کی بالٹیاں بھرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ بس فائر بریگیڈ کو کہہ دیتے، وہ خود ہی آ کر آگ بجھا دیتے۔ بانگلو نے اس سے بھی زیادہ عقل مندی کی بات کی، مگر اب کیا کریں؟ اب تو غار بھی بند ہو گئی ہے، پانی کہاں سے لائیں؟ آنگلو نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ کیوں نہ میں اس آگ پر پیشاب کر دوں، اس طرح کچھ تو آگ بجھ جائے گی۔ بانگلو نے کان کھجلاتے ہوئے کہا، نہ، ایسا نہ کرنا، یہ دیوتا ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ آنگلو نے اسے فوراً ٹوکتے ہوئے کہا، مگر اب کیا کریں؟ بانگلو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور اسی لمحے اس کی نظریں ایک طرف پڑی ہوئی بڑی سی بین پر پڑ گئی۔ ارے ہاں، یاد آ گیا، شہزادی نے کہا تھا کہ ہمیں بین بجانی پڑے گی، تبھی ناگ دیوتا مست ہو کر اپنا من باہر پھینک دے گا۔ میرا خیال ہے سانپوں کا فائر بریگیڈ اسی بین میں ہوگا۔ جیسے ہی ہم بین بجائیں گے اس میں سے پانی کی دھاریں نکلیں گی اور آگ بجھ جائے گی۔ بانگلو نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، ہاں، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، مگر یہ بین اب تمہیں ہی بجانی پڑے گی۔ مجھ سے تو یہ بین اٹھے گی ہی نہیں، آنگلو نے جواب دیا۔ ارے اسی لیے تو کہتا تھا کہ شہزادی سے شادی کرنے کے لیے مجھ جیسے طاقتور آدمی کی ضرورت ہے، تم جیسے تھنچو کی نہیں۔ مگر اس وقت تم نے میری بات نہیں مانی، بانگلو نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے بین کو یوں دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا جیسے وہ وزن اٹھانے کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ اب بجاؤ بھی صحیح، میرا گرمی کے مارے برا حال ہے، بین بجنے سے آگ بجھے تو کچھ کرا رہا ہے۔ آنگلو نے جھنجھلا کر کہا۔ ویسے گرمی کے مارے اس کی تھی بھی بری حالت، پورا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ یہی حال بانگلو کا بھی تھا، مگر وہ اپنی طاقت کے مظاہرے میں اتنا غرق تھا کہ اسے گرمی کا احساس نہیں تھا۔ جب آنگلو نے اسے یاد دلایا تو اسے بھی گرمی کا خیال آ گیا، چنانچہ اس نے تیزی سے بین دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کا سرا منہ سے لگا لیا، اور پھر زور سے اس میں سانس پھونکنے لگا۔ دوسرے لمحے بین میں سے ایک انتہائی سریلی آواز نکالنے لگی،
आंगनू ने बीन में से पानी की जगह आवाज निकलती देखकर बुरा सा मुंह बनाया, मगर फिलहाल खामोश रहा, इसलिए कि शायद बीन में से पहले आवाज निकलती हो, बाद में पानी निकलेगा। यही ख्याल आंगनू का भी था। चुनाचे वो भी इस जोश में बीन बजाता चला गया। चंद लम्हे तो वो पानी के ख्याल में बीन बजाता रहा, मगर बीन में से आवाज इतनी सुरीली निकलने लगी थी कि अब वो दोनों पानी का ख्याल भूलकर बीन की आवाज पर मस्त हो गए थे। बांगड़ू मुसलसल बीन बजाता चला गया। फिर अचानक उन्होंने देखा कि आग के शोले कम होने शुरू हो गए थे। आग के शोले कम होते देखकर आंगड़ू ने चीख कर बांगड़ू से कहा, शाबाश बांगड़ू शाबाश, जोर जोर से बीन बजाओ, आग बुझती जा रही है। और बांगड़ू ने और भी ज्यादा जोश से बीन बजानी शुरू कर दी, मगर मुसलसल बीन बजाने की वजह से उसका सांस फूट रहा था और बुरी तरह हाँफने लग गया था। आग के शोले आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले गए और वो दोनों ये देखकर खौफ के मारे बेहोश होते होते बचे कि आग के दरमियान में सुर्ख और सुनहरे रंग का एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। उसका सुनहरी रंग का किसी फाटक जितना चौड़ा फन फिजा में बुलंद था और उसकी नजरें उन दोनों पर जमी हुई थी। ये नाग देवता था, सांपों का देवता। नाग देवता को देखकर आंगनू बांगड़ू दोनों के हाथ पांव फूल गए। उसमें उनका कसूर भी नहीं था, क्योंकि नाग देवता था भी बहुत बड़ा और फिर भागने के लिए भी उनके पास कोई रास्ता नहीं था। खौफ की शिद्दत में बांगड़ू के हाथों से बीन नीचे गिरी। नाग देवता ने जोर से फुंकार मारी और उसके मुंह से शोले निकलकर बांगड़ू की तरफ बढ़े और बांगड़ू बेचारे के कपड़ों में आग लग गई और वो आग में लिपटा हुआ बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। उधर आंगनू ने देखा कि आग के शोरों ने रास्ते में पड़ने वाली जमीन पर कोई असर नहीं किया। चुनाचे उसने अपने बचाव के लिए कि कहीं नाग देवता उस पर भी फुंकार न मार दे, छुपट कर वो भारी भरकम बीन उठाई और फिर जमीन पर बैठकर उसे बजाना शुरू कर दिया। बीन का दूसरा सिरा उसने जमीन पर टिकाया हुआ था, क्योंकि बीन इतनी भारी थी कि वो उसे हाथों पर नहीं उठा सकता था, इसलिए वो उसे जमीन के सहारे रख कर बजा रहा था। जैसे ही आंगनू ने बीन बजानी शुरू की, बांगड़ू के जिस्म को लिपटे हुए शोले यकदम बुझ गए। शुक्र है कि अभी तक बांगड़ू के सिर्फ कपड़े ही जले थे, उसका जिस्म बच गया था, मगर इतनी देर में बांगड़ू का हशर हो गया था और शोले देखते ही वो खौफ की शिद्दत से बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा था। अब बेचारे आंगनू की कमबख्ती आ गई थी। बीन बजाने के लिए उसे अपने फेफड़ों की पूरी कुव्वत इस्तेमाल करनी पड़ रही थी और बीन बजाना वो बंद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे मालूम था कि जैसे ही उसने बीन बजानी बंद की, सांप ने उस पर फुंकार मारनी है और उसे आग लग जानी है। और बांगड़ू बेहोश पड़ा है, जाहिर है उसकी जगह वो बीन नहीं बजाएगा ताकि उसके जिस्म को लगी हुई आग बुझ सके। इसलिए उसकी बीन बंद करने का साफ मतलब यह था कि वो आग में जलकर मर जाए। इसलिए वो बेचारा मुसलसल बीन बजाता रहा। सांस फूलने और जोर लगाने की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, आंखें उबलकर बाहर निकलने को हो गई थी। उसकी हालत लम्हा ब लम्हा खराब होती चली जा रही थी। वो बार बार बांगड़ू की तरफ देख रहा था कि बांगड़ू होश में आए तो बीन उसको दे दे, मगर बांगड़ू ऐसा बेहोश हुआ था कि होश में ही नहीं आ रहा था। उधर आंगनू में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बीन उठाकर बांगड़ू के करीब जाता और बीन भी बजाता रहता और बांगड़ू को भी झंझोड़ कर होश में लाता। बीन बजाते बजाते जब वो बुरी तरह थक गया तो वो जमीन पर ऊंधा लेट गया, पर आग में जलकर मरने के खौफ से वो बेचारा उसे मुसलसल बजाए चले जा रहा था। वो दिल ही दिल में बांगड़ू को भी गालियां दे रहा था, मगर उसकी गालियों से बांगड़ू होश में तो आने वाला नहीं था। चुनांचे वो मरता क्या न करता कि मिस्ताक बीन बजाए चले जा रहा था। और फिर उसने देखा कि नाग देवता बीन की आवाज पर मस्त होने लग गया था। उसका फन आस्ता आस्ता दाईं तरफ और बाईं तरफ लहराना शुरू हो गया था। इधर आंगनू को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके पेट में मौजूद हवा खत्म होती चली जा रही हो और किसी भी लम्हे बीन बजनी बंद हो सकती है। उसको यह भी मालूम था कि नाग ने मस्ती में फुंकार भी ज्यादा जोर से मारनी और फिर चंद लम्हों बाद वही हुआ जिसका आंगनू को खदशा था। बीन की आवाज हल्की होती होती खत्म हो गई और आंगनू बेहोश होकर वहीं फर्श पर ही लुढ़क गए। अब इससे ज्यादा बीन बजाना उस जैसे पतले दुबले आदमी के लिए नामुमकिन हो गया था। उन दोनों के बेहोश होते ही नाग देवता के फन ने एक जोरदार झटका खाया और फिर उसने पूरी कुव्वत से अपना फन जमीन पर मारा। उसका निशाना बीन के करीब पड़े आंगनू का था। वो शायद उसे डसना चाहता था, मगर उसका फन पूरी कुव्वत से मुकद्दस बीन पर पड़ा और एक जोरदार धमाका हुआ और नाग देवता बुरी तरह तड़पने लगा। चंद लम्हों तक तड़पने के बाद अचानक उसके इर्द गिर्द जर्द रंग का धुआं बुलंद हुआ और जब धुआं साफ हुआ तो अब वहां नाग देवता की बजाय एक खूबसूरत इंसान खड़ा था, जिसका रंग सुनहरी माइल सुर्ख था। उसकी आंखों में बेपनाह कशिश थी। धुआं खत्म होते ही आदमी के रूप में नाग देवता कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसका चेहरा खुशी की मुसरत से खिला जा रहा था। वह आंगनू के करीब आकर रुक गया और उसने हाथ बढ़ाकर आंगनू को बुरी तरह झंझोड़ दिया। उसके झंझोड़ने से आंगनू होश में आ गया और अपने सामने एक इंतहाई खूबसूरत
اور وجیحہ انسان کو دیکھ کر وہ پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھتا ہی رہ گیا، مگر چند لمحوں بعد اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے منہ پھیر کر ناگ دیوتا سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بغیر کپڑے پہنے ننگے کھڑے ہو۔ اس کا لہجہ شرم آلود تھا۔ اس کی بات سن کر ناگ دیوتا نے چونک کر اپنے جسم پر نظریں دوڑائیں اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے جسم پر پھیرا۔ اس کے ہاتھ پھیرتے ہی اس کے جسم پر ایک بہت خوبصورت پوشاک نظر آنے لگے۔ پوشاک اتنی خوبصورت اور چمکدار تھی کہ اب وہ کسی ملک کا شہزادہ نظر آ رہا تھا۔ میری طرف دیکھو، ناگ دیوتا نے گمبھیر اور پروقار آواز میں آنگلو سے مخاطب ہو کر کہا، اور جب آنگلو نے اس کی طرف رخ کیا تو اس کے جسم پر اتنی خوبصورت پوشاک دیکھ کر حیرت سے اچھل کر بیٹھ گیا۔ یہ کپڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا اس غار میں کپڑوں کی دکان بھی ہے؟ آنگلو نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے غار میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ ناگ دیوتا غائب ہے۔ ارے وہ ناگ دیوتا کہاں چلا گیا؟ ہم نے تو اس کا من لینا تھا۔ آنگلو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آنگلو میں ہوں ناگ دیوتا، اپنے ساتھی کو ہوش میں لے آؤ۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ خوبصورت روپ ملا ہے۔ ناگ دیوتا نے مسکراتے ہوئے آنگلو کو جواب دیا، ارے جاؤ جاؤ، تم اور ناگ دیوتا، تم تو انسان ہو اور وہ ناگ تھا ناگ، کیا سمجھے؟ جاؤ، مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ آنگلو نے تضحیک آمیز لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا، تو کیا ناگ شہزادی سانپ نہیں ہے؟ وہ بھی تو عورت کے روپ میں رہتی ہے۔ ناگ دیوتا نے اسے دلیل دیتے ہوئے کہا، اور آنگلو اس کی بات سن کر الجھن آمیز انداز میں سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، اور پھر اس نے مدھم لہجے میں کہا، ہاں یہ بات تو ہے، مگر وہ من۔ اور اسی لمحے بانگلو کو بھی ہوش آ گیا۔ اس کے جسم پر جلے ہوئے کپڑوں کے چیترے لٹک رہے تھے۔ وہ آنگلو اور ناگ دیوتا کو دیکھ کر حیرت سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ یہ کون ہے آنگلو؟ وہ ناگ دیوتا کہاں گیا؟ اس نے مجھے جلا ہی دیا تھا، وہ مجھے مل جائے تو میں اس کی ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ بانگلو نے آنگلو سے مخاطب ہو کر بڑے پرجلال لہجے میں کہا، میں ہوں ناگ دیوتا، اور میں تم دونوں کا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ ناگ دیوتا نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ناگ دیوتا ہو؟ مگر بانگلو بھی شدید حیرت کی وجہ سے فکرہ مکمل نہ کر سکا۔ سنو آدم زادو، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے میری کتنی بڑی مشکل حل ہو گئی ہے۔ صدیوں سے میں نے سانپوں کے سب سے بڑے دیوتا کام راجا سے درخواست کی تھی کہ وہ مجھے آدم زادوں کا روپ اختیار کرنے کی اجازت دے دے۔ مجھے آدم زادوں میں رہنے کا بڑا شوق تھا، پر کام راجا نے میری بات نہ مانی، کیونکہ وہ ڈرتا تھا اگر میں آدم زاد بن گیا تو میری سانس میں موجود زہر کی وجہ سے دنیا میں موجود تمام آدم زاد ہلاک ہو جائیں گے۔ مگر میری ضد اور اصرار پر آخر کار اس نے ایک شرط لگا دی، اگر کبھی کوئی آدم زاد تمہارا من حاصل کرنے کے لیے تمہارے سامنے بین بجائے اور پھر بین بجاتے بجاتے بے ہوش ہو کر گر جائے اور اس کے ہوش میں آنے سے پہلے میں اپنا سر مقدس بین سے ٹکرا دوں، تب ہی میں آدم زاد بن سکتا ہوں۔ مگر اس کی شرط اتنی کڑی تھی کہ کوئی آدم زاد اسے پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اول تو سانپوں کی اس دنیا میں کوئی آدم زاد آ ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر آ ہی جاتا تو وہ میرے سامنے بین کیوں بجاتا؟ میں صدیوں سے انتظار کرتا رہا، آخر میں نے ناگ شہزادی کے دل میں عورت بننے اور آدم زاد سے شادی کرنے کی خواہش ڈال دی کہ شاید اس سے شادی کرنے کے لالچ میں کوئی آدم زاد آ جائے، اور ساتھ ہی میں نے یہ شرط بھی لگا دی کہ وہ مقدس بین بجا کر مجھے مست کر کے مجھ سے من حاصل کرے، تب بھی وہ ناگ شہزادی سے شادی کر سکتا ہے۔ مگر صدیوں سے کوئی نہ آیا، اور پھر تم دونوں آ گئے۔ تم نے ناگ شہزادی سے شادی کرنے کے لالچ میں بین بجائی، مگر مسلسل بین نہ بجا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس طرح شرط پوری ہو گئی اور میں آدم زاد کا روپ اختیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میں آدم زاد کے روپ میں آ گیا ہوں، چنانچہ میں ناگ شہزادی سے شادی کر کے آدم زادوں کی دنیا میں چلا جاؤں گا۔ ناگ جو نے انہیں پوری تفصیل بتلائی۔ آنگلو بانگلو کے لیے باقی تفصیل تو کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، مگر ناگ دیوتا کے آخری فکرے پر وہ چوک پڑے کہ ان کے بجائے ناگ دیوتا ناگ شہزادی سے شادی کرے گا۔ چنانچہ بانگلو نے فوراً ہی اسے ٹوکتے ہوئے کہا، واہ جی واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بین بجائے ہم، آگ لگے ہمیں، بے ہوش ہو ہم، اور شادی ناگ شہزادی سے تم کرو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بانگلو کا لہجہ بہت گسیلا تھا۔ ہاں یہ غلط ہے، بین بجاتے بجاتے میرا سانس ختم ہو گیا تھا۔ یہ میری قسمت تھی کہ سانس نہ جانے کہاں سے دوبارہ جسم میں آ گیا تھا، ورنہ میں تو مر ہی گیا تھا۔ اور جب شادی کرنے کی باری آئی تو شادی تم کر لو، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ آنگلو نے بھی جوشیلے لہجے میں جواب دیا۔ اب ان دونوں کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے خوف تو انہیں سانپ سے تھا، آدمی سے بھلا وہ کہاں ڈرنے والے تھے۔ تو تم دونوں میرا کیا بگاڑ لوگے؟ تم نہیں جانتے کہ آدمی کے روپ میں آنے کے باوجود میں ناگ دیوتا ہوں۔ ناگ دیوتا کو بھی ان کی بدتمیزی اور گستاخی پر غصہ آ گیا۔ ہاں بہت دیکھے ہیں تم جیسے دیوتا، تم بھی نہیں جانتے میرا ایک مکہ تمہارے پیٹ میں لگا تو پیٹ پھٹ جائے گا۔ بانگلو غصے اور جوش میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر آنگلو بھی کھڑا ہو گیا
اور بھلا وہ کیسے پیچھے رہ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے بھی تیز لہجے میں ناگ دیوتا سے مخاطب ہو کر کہا، بانگلو کا موقع تو خیر معمولی سی بات ہے، ہاں اگر میں نے تمہیں ٹکر مار دی تو تمہاری ایک بھی ہڈی سلامت نہیں رہے گی اور تم ساری عمر زمین پر کھسٹتے گزار دو گے۔ آنگلو نے اپنے کمزور سا سینہ پھیلاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں نادان آدم زادو، تمہیں کیا معلوم کہ میں کیا ہوں، تم بھی سچے ہو، اچھا آپ دیکھو کہ میں کیا ہوں۔ ناگ دیوتا نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ان دونوں کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر لہرائے، اور اس کے ہاتھ لہراتے ہی ان دونوں نے کلا بازیاں کھائی اور اب وہ دونوں سر کے بل الٹے کھڑے تھے۔ ارے ارے یہ کیا کر دیا، ارے تم الٹے کیوں ہو گئے؟ آنگلو بانگلو دونوں نے فرش پر ہاتھ ٹیک کر سیدھے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ حالانکہ وہ خود الٹے تھے مگر انہوں نے یہ سمجھا کہ ناگ دیوتا الٹا ہو گیا۔ اب جب تک میں نہ چاہوں تم ایسے ہی رہو گے، ناگ دیوتا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے بڑے پروکار انداز میں غار کے دروازے کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دی۔ آنگلو بانگلو بھی الٹے ہوئے سر زمین پر ٹیکے ہوئے اور دونوں ہاتھوں کے سہارے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ انہوں نے سیدھے ہونے کی کوشش تو بہت کی مگر وہ سیدھے ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نہ نظر آنے والی طاقت نے انہیں زبردستی الٹا کیا ہوا ہے۔ الٹے ہونے کی وجہ سے ان کے جسم کا تمام خون ان کے چہرے پر سمٹ آیا تھا اور دونوں کے چہرے سیاہ پڑنے لگ گئے تھے مگر وہ اس حالت میں رہنے پر مجبور تھے۔ ناگ دیوتا نے دھیانے کے قریب آ کر اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور غار کا دھیانہ ایک زوردار کڑکڑاہٹ سے کھل گیا۔ ارے ہمیں سیدھا تو کرو، الٹے آنگلو بانگلو سے تو شہزادی بھی شادی نہیں کرے گی، کچھ تو خیال کرو، آخر ہم نے تمہیں ناگ سے آدم زاد بنایا ہے۔ آنگلو بانگلو نے رو دینے والے لہجے میں ناگ دیوتا سے مخاطب ہو کر کہا، خاموشی سے چلے آؤ ورنہ میرا ایک ہی اشارہ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس بار ناگ دیوتا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ وہ دونوں سہم کر رہ گئے۔ دروازہ کھلتے ہی ناگ دیوتا آگے بڑھا اور پھر غار کے دھیانے کے درمیان میں دونوں پیر پھیلا کر کھڑا ہو گئے۔ آنگلو بانگلو بھی سر کے بل چلتے ہوئے آگے بڑھے اور پھر ناگ دیوتا کی دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ غار کے سامنے سانپوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی قسم قسم اور رنگا رنگ کے سانپ ہی سانپ نظر آتے تھے۔ غار کے دھیانے کے قریب سنہرے تخت پر شہزادی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی سیاہ سانپ کے سر پر وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھا۔ وہ شاید دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہاں اکٹھے ہوئے تھے تاکہ دیکھے کہ آنگلو بانگلو کامیاب ہوئے یا نہیں، مگر جب شہزادی نے دروازہ کھلنے پر وہاں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کو شاہانہ لباس اور شاہانہ انداز میں کھڑے دیکھا تو وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت تھی اور جب اس کی نظریں ناگ دیوتا کی پیشانی پر پڑی تو اس نے بوکھلا کر وہیں تخت پر ہی اسے سر جھکا کر آداب کیا، اور اس کے آداب کرتے ہی وہاں موجود تمام سانپوں نے بھی اسے آداب کیا۔ ناگ دیوتا کو آداب کر کے جب شہزادی نے سر اٹھایا تو ناگ دیوتا نے پرجلال لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا، ناگ شہزادی، تمہارا ناگ دیوتا اب تمہارے پسندیدہ روپ میں آ گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر تم آدم زاد سے شادی کرنے کی ضد پر اڑ ہی گئی ہو تو پھر تم آدم زاد سے کیوں کرو، مجھ سے کیوں نہ شادی کرو؟ دیکھو کیا میں ان آدم زادوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں؟ ناگ دیوتا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے صرف میری خواہش پوری کرنے کے لیے یہ روپ اختیار کیا۔ دنیا میں مجھے آپ سے زیادہ اچھا شوہر کہاں مل سکتا ہے؟ یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ اگر میری شادی ناگ دیوتا سے ہو جائے، اس طرح میں بھی دیوی بن جاؤں گی۔ آپ یقین کریں ناگ دیوی تمام عمر آپ کی لونڈی بن کر رہے گی۔ ناگ شہزادی نے مسرت سے بھرپور لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ ان آدم زادوں کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ فی الحال میں نے انہیں معمولی سی سزا دی ہے، اب جیسا تم کہو، اور کہو تو میں انہیں یہیں جلا کر راکھ کر دوں۔ ناگ دیوتا نے اپنی دائیں بائیں الٹے کھڑے آنگلو بانگلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ویسے میں ان کی بھی ممنون ہوں کہ ان کی وجہ سے آپ جیسا شوہر مجھے نصیب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ مالک ہیں، آپ ہی نے فیصلہ کرنا ہے، ناگ شہزادی نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اور اس سے پہلے کہ ناگ دیوتا کچھ جواب دیتا بانگلو بول پڑا، ناگ دیوتا، ناگ شہزادی سے ہرگز شادی نہ کرنا، یہ بے وفا ہے۔ یہ اس لیے تم پر ریجھ گئی ہے کہ تم سیدھے کھڑے ہو، اگر میں سیدھا ہو جاؤں تو یہ یقیناً تمہاری بجائے مجھ سے شادی کرے گی۔ بانگلو نے بڑی مشکل سے بولتے ہوئے کہا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بے پناہ وزن کی وجہ سے اس کا سر کسی بھی لمحے پھٹ جائے گا۔ ارے تم کیسے دیوتا ہو جو ہم سے پوچھے بغیر ہی فیصلہ کر رہے ہو؟ کم از کم ہم سے پوچھو تو صحیح تاکہ ہم تمہیں کوئی مناسب مشورہ دیں۔ میری عقل مندی کا تو بانگلو بھی قائل ہے۔ آنگلو نے بھی گھٹے گھٹے لہجے میں کہا، ہو کتنی دلچسپ بات ہے کہ تم حقیر آدم زاد مجھے مشورہ دو گے اور میرا مقابلہ کرو گے۔ میں دیوتا ہوں دیوتا، ناگ دیوتا نے ہنستے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دیوتا ہو تو کیا ہوا، ہم نے تو بڑے بڑے دیوتاؤں کو شکست دے دی، تم تو پھر بھی دیوتا یعنی جو کہ بچے ہو۔
مانگلو نے بھی فکریہ لہجے میں کہا، اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، اب تم مجھ سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری یہ حسرت تمہارے دل میں رہ جائے، یہی میرا فیصلہ ہے۔ ناگ دیوتا نے سپاٹ لہجے میں کہا، ہاں کر لو مقابلہ، ہو جاؤ تم بھی تیار۔ آنگلو نے فوراً ہی مقابلے کی دعوت قبول کرتے ہوئے کہا، یہ نادان آدم ذات ہیں دیوتا، یہ آپ کے رتبے کو نہیں جانتے، ان کی بھلا کیا مجال کہ آپ سے مقابلہ کرے۔ ناگ شہزادی نے عقیدت بھرے لہجے میں دیوتا سے مخاطب ہو کر کہا، اب ہم نادان بن گئے؟ ناگ دیوتا کے آنے سے پہلے تو ہم نادان نہیں تھے، اس وقت تو تم ہم سے شادی پر تیار تھی۔ اس سے پہلے کہ ناگ دیوتا کچھ بولتا، آنگلو نے جھنجھلاہٹ سے بھرپور لہجے میں کہا، مقابلے کا انتظام کیا جائے۔ ناگ دیوتا نے سنجیدہ ہو کر شہزادی کو حکم دیا، اور شہزادی نے مودبانہ انداز میں سر ہلا کر وزیر اعظم صاحب کو اشارہ کیا، اور وزیر اعظم صاحب نے پیچھے مڑ کر سانپوں کو پھکار کر کچھ کہا، اور پھر میدان کے درمیان سے سانپ پیچھے ہٹنے لگے۔ جلدی وہاں سانپوں کے درمیان میں ایک خاصا بڑا میدان خالی ہو گیا۔ ناگ دیوتا نے آنگلو بانگلو کی طرف اپنے دونوں ہاتھ لہرائے، اور وہ ایک بار پھر کلا بازیاں کھا کر سیدھے ہو گئے۔ تم دونوں چلو میدان میں اور مجھ سے مقابلہ کرو، میں تمہیں ختم کر کے ابھی ناگ شہزادی سے شادی کروں گا۔ ناگ دیوتا نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھہرو تو صحیح، ابھی تو ہمارا سر دکھ رہا ہے، اور ہمارے جسم کا تمام خون ہمارے سر میں پہنچ چکا ہے، اسے واپس جسم میں تو جانے دو۔ بانگلو نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اچھا چلو اب نخرے نہ کرو، ورنہ میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ ناگ دیوتا نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اور وہ دونوں اس کے اشارے سے خود بخود اڑتے ہوئے خالی میدان میں جا گئے۔ دوسرے لمحے ناگ دیوتا بھی وہاں پہنچ گئے۔ میدان کے ایک کونے میں آنگلو بانگلو کھڑے تھے، اور دوسرے کونے میں ناگ دیوتا پہلوؤں پر ہاتھ رکھے بڑے پروکار انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ رہی تھی۔ ناگ دیوتا کی پشت پر شہزادی کا تخت موجود تھا۔ میدان کے چاروں طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ کیا تم مقابلے کے لیے تیار ہو؟ ناگ دیوتا نے کڑک دار لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھیے ناگ دیوتا صاحب، یہ بتلائیں کہ اگر ہم یہ مقابلہ جیت گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ آنگلو نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا، تم مقابلہ جیت ہی نہیں سکتے۔ اگر اس کو فرض کر بھی لیا جائے تو تب تمہیں یہ آزادی ہوگی کہ تم ناگ شہزادی سے شادی کر لیں۔ میں اپنے من اور سانپوں کی گنتی والی شرائط واپس لیتا ہوں۔ ناگ دیوتا نے جواب دیا، اور ہم مقابلہ جیتیں گے کیسے؟ بانگلو نے بڑے معصوم سے لہجے میں پوچھا، مجھے کیا معلوم، اس کے متعلق تم خود سوچو۔ اور تم مجھے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم یہ مقابلہ جیت گئے، اگر میں تمہیں ہلاک کر دوں تو میں جیت گیا۔ ناگ دیوتا نے جواب دیا، وہ بھی شاید اس تماشے سے لطف لے رہا تھا۔ چلو یہ ٹھیک ہے، اب یہ بھی بتلاؤ کہ تم ہلاک کیسے ہوگے؟ بانگلو نے پوچھا۔ اچھا اب زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں ضائع کرتا رہوں، پہل تم کرو اور مجھ پر حملہ کرو، بعد میں حملہ کروں گا۔ ناگ دیوتا نے سنجیدگی سے کہا۔ ناگ دیوتا پر حملہ کس طرح کریں؟ بانگلو نے آنگلو سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے کیا معلوم، تم خود سوچو، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میری بات ماننا۔ بانگلو نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں جواب دیا، تو یہ بات ہے، اچھا مجھے سوچنے دو، آنگلو نے کہا، اور پھر سر پر ہاتھ پھیرنے لگا جیسے وہ ناگ دیوتا کو ہلاک کرنے کی تجویز سوچ رہا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو ناگ دیوتا نے روبدار لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا، حملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ حملہ کس طرح کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آنگلو نے جواب دیا، دیوتا بھائی تم خود ہی بتلا دو کہ تم کس طرح ہلاک ہوں گے۔ بانگلو نے بڑے معصوم لہجے میں دیوتا سے مخاطب ہو کر کہا، اپنی عقل، اپنی طاقت، اپنی چالاکی، اپنی عیاری استعمال کرو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ناگ دیوتا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تمہیں جادو آتا ہے؟ آنگلو نے اچانک ناگ دیوتا سے پوچھا۔ ہاں آتا ہے، کیوں؟ ناگ دیوتا نے چونک کر جواب دیا، نہیں بھلا اسے جادو کہاں آتا ہوگا، اور اسے جادو آتا ہوتا تو یہ پہلے آدم زاد نہ بن جاتا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ بانگلو نے آنگلو کو سمجھاتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم نے دیوتا کو جھوٹا کہہ کر گستاخی کی ہے، جس کی تمہیں بھیانک سزا ملے گی۔ ناگ دیوتا نے انتہائی جلال میں کہا، اور تمہیں جادو آتا ہے تو ثبوت دو، ہم ایسے کیسے مان لیں؟ آنگلو نے کہا، بولو کیا چاہتے ہو؟ مجھے کام راجہ دیوتا کی قسم میں تم پر ثابت کر دوں گا کہ مجھے جادو آتا ہے۔ ناگ دیوتا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، تو ایسا کرو، ہمیں جادو کے زور سے نجولے بنا دو اور تم خود چھوٹے سے سانپ بن جاؤ۔ بولو بنا سکتے ہو؟ آنگلو نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا، یہ کون سی مشکل ہے، ابھی لو۔ ناگ دیوتا نے کہا، اور پھر اس نے کچھ پڑھ کر زور سے آنگلو بانگلو پر پھونک ماری، اور دوسرے لمحے آنگلو بانگلو کے گرد زرد رنگ کا دھواں چھا گیا۔ چند لمحوں بعد جب دھواں چھٹا تو وہاں آنگلو بانگلو کے بجائے جو نولے کھڑے تھے، جن میں سے ایک پتلا اور دوسرا بہت موٹا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ناگ دیوتا نے انگڑائی لی، اور پھر وہ بھی سانپ کے روپ میں بدل گیا۔ آنگلو بانگلو کے نیولے بنتے ہی میدان میں موجود تمام سانپوں میں کھلبلی مچ گئی، اور وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے۔
اسی لمحے آنگلو بانگلو تیزی سے دوڑے اور انہوں نے ناگ دیوتا پر حملہ کر دیا۔ نیولا سانپ کا جانی دشمن ہے اور سانپ کو مار کر ہی دم لیتا ہے، اور اب وہاں ایک کے بجائے 2 نیولے تھے۔ چنانچہ آنگلو بانگلو اور ناگ دیوتا میں خطرناک جنگ شروع ہو گئی۔ وہ دونوں آگے پیچھے سے جھپٹ جھپٹ کر اس پر حملہ کر رہے تھے۔ ناگ دیوتا جب بھی ان پر حملہ کرتا، وہ دونوں اپنی دمیں اس کے منہ میں دے دیتے، اور دم کے بال سانپ کے منہ میں آتے تو وہ منہ ہٹا لیتا، اور پھر بانگلو کو موقع مل گیا۔ وہ جھپٹ کر ناگ دیوتا کے سر پر چڑھ گیا، اور پھر اس نے اپنے پنجوں سے اس کا پھن پکڑ کر اس کے سر کو پوری قوت سے زمین پر رگڑنا شروع کر دیا۔ ناگ دیوتا ختم کرو یہ تماشا، آدم ذات نیولے بے حد خطرناک ہے۔ ناگ شہزادی نے ناگ دیوتا کی جب یہ حالت دیکھی تو وہ چیخ پڑی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ ناگ دیوتا غصے میں ایسی غلطی کر گیا ہے کہ اب جب تک وہ دوبارہ وہی شرط یعنی آدم زادوں کی بین بجانے اور بے ہوش ہو جانے کی شرط پوری نہیں ہوگی، ناگ دیوتا آدم ذات نہیں بن سکتا تھا۔ اور چونکہ ناگ دیوتا اپنی غار اور مقدس آگ سے باہر آ چکا تھا، اس لیے سانپ بننے کے بعد اب وہ بے بس ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ کچھ بھی نہ کر سکا اور آنگلو بانگلو نے اسے دبا لیا۔ ناگ کا سر زمین سے رگڑ رگڑ کر انہوں نے اسے بے دم کر دیا۔ ناگ دیوتا نے بے پناہ کوشش کی کہ کسی طرح ان کو اپنے شکنجے میں کس کر ختم کر دے، مگر آنگلو بانگلو تو نیولے بن کر جیسے قیامت بن گئے تھے۔ وہ اتنی پھرتی سے حملے کر رہے تھے کہ ناگ دیوتا کو انہوں نے اس بات کا موقع ہی نہ دیا۔ جو وہ ناگ دیوتا کا سر زمین سے رگڑتے، ناگ شہزادی تخت پر بے چینی سے کروٹیں بدلتی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ ناگ دیوتا ہلاک نہیں ہو سکتا، مگر یہ نیولے اسے ادموا ضرور کر دیں گے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ اچانک آسمان پر ایک زوردار کڑاکا ہوا، اور پھر ناگ شہزادی سمیت سب سانپ خوفزدہ ہو کر زمین سے سر ٹکرانے لگے۔ دوسرے لمحے آسمان سے بہت بڑا سانپ جس کے 4 سر تھے اور جو اتنا بڑا تھا کہ تمام میدان پر اس کا جسم چھا گیا تھا، نیچے اتر آیا۔ اس کے چاروں منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ سانپوں کا سب سے بڑا دیوتا کام راجا تھا جو آسمانوں پر رہتا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی آنگلو بانگلو خوفزدہ ہو کر ایک طرف ہٹ گئے اور ناگ دیوتا نے بھی زمین پر سر رکھ دیا۔ ناگ دیوتا، تم نے اپنے آپ کو آدم ذات کے روپ میں بدل کر اپنی حیثیت کھو دی ہے۔ اب تم ناگ دیوتا نہیں رہے، ناگ کے روپ میں ہی اچھا رہتا ہے۔ ہم تمہیں اس گستاخی کی عبرتناک سزا دینے آئے ہیں۔ کام راجا کے منہ سے کڑکدار آواز نکلی، رحم کام راجا دیوتا رحم۔ ناگ دیوتا نے زمین پر سر پٹکتے ہوئے کہا، میں بس اتنا رحم کروں گا کہ تمہیں ہلاک نہیں کروں گا، مگر تم اسی طرح چھوٹے سانپ کے روپ میں یہی رہو گے، اور شہزادی تمہاری خاطر مقابلہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے آج سے تم بھی آدم ذات کا روپ نہیں دھار سکو گی۔ کام راجا نے پہلے سے بھی زیادہ کڑکدار لہجے میں جواب دیا، اور اس کی بات کرتے ہی شہزادی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ تخت پر ہی سانپ کی شکل اختیار کر گئے۔ اور تم آدم ذات، تم نے سانپوں کی دنیا میں آنے کی گستاخی کی ہے، اس لیے تم ہمیشہ نیولوں کی شکل میں ہی رہو گے۔ کام راجا نے کہا، مگر اب ہم شادی کیسے کریں گے؟ کم از کم یہ تو بتلا دو۔ آنگلو بانگلو نے روتے ہوئے کہا، انہیں اپنے نیولے بننے سے زیادہ شادی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ یہاں تو تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، اور نہ نیولے ہماری دنیا میں رہ سکتے، البتہ چونکہ تم بے قصور ہو اور تم کسی برے مقصد کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، اس لیے میں تم پر مزید یہ رحم کر سکتا ہوں کہ تمہیں جادو نگری میں بھیج دوں۔ ناگ دیوتا کے جادو کا توڑ وہاں کا کوئی بڑا جادوگر ہی کرے گا، اور اگر تم دوبارہ آدم ذات بن گئے تو شادی بھی کر لینا، کام راجا نے کہا۔ اور پھر اس نے ان دونوں پر زور سے پھنکار ماری، اور اس کے چاروں منہ سے نکلنے والے شعلوں نے ان دونوں کو گھیر لیا۔ چند لمحوں بعد جب شعلے بجھے تو وہاں جگہ خالی تھی۔ آنگلو بانگلو غائب ہو چکے تھے، وہ شاید جادو نگری میں پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد کام راجا دیوتا نے آسمان کی طرف سر بلند کیا، اور پھر ایک زوردار کڑاکا ہوا اور وہ آسمانوں پر غائب ہو گیا۔ یوں یہ معرکہ ادھر ہی ختم ہو گیا۔ آنگلو بانگلو جادو نگری میں، کیا آنگلو بانگلو نیولے بن کر جادو نگری پہنچے؟ کیا وہ دوبارہ انسان بن سکے یا نہیں؟ انتہائی دلچسپ اور حساس کر پیٹ میں بل ڈال دینے والی کہانی۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہمارا حصہ بن جائیں۔ اگلی آنے والی کہانی آنگلو بانگلو اور جادو نگری آپ تک پہنچ جائے گی۔ ملتا ہوں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔